إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے احکام الاضحیہ، قربانی کے احکام۔ چونکہ عید الاضحیٰ قریب آ رہی ہے اور اس موقع پر مسلمان پوری دنیا میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے پیارے نبی سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہر سال جانور اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں۔ تو وہ جانور جو عید الاضحیٰ کے موقع پر اللہ کی رضا کے لیے ذبح کیے جاتے ہیں ان کو اضحیہ کہا جاتا ہے، جس کی جمع اضاحی آتی ہے۔ شریعت میں اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں یہ حکم دیا، لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی کا طریقہ مقرر کیا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور اسی کے لیے قربانی کرو۔ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، لوگوں ہر گھر والوں پر جو استطاعت رکھتے ہوں ہر سال قربانی کرنا لازمی ہے۔ اور ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من وجد سعۃ لأن یضحی، جو آدمی قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو فلم یضحی، اور وہ اس کے باوجود اس سنت پر عمل نہیں کرتا، قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ ان تمام نصوص سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قربانی کرنا ہر اس شخص پر جو قربانی خریدنے کی استطاعت رکھتا ہو، قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہو، اس کے لیے سنت واجبہ ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں 10 سال تک بقید حیات رہے، یضحی، آپ ہر سال قربانی کیا کرتے تھے۔ اس لیے جس کے پاس استطاعت ہو اسے چاہیے کہ وہ جانور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ کی رضا کے لیے پیش کرے اور قربانی کرے اس موقع پر، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کا احیاء کرے اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے۔ عمومی طور پر یہ بات ذہن میں آتی ہے، اور یہ پہلے لوگوں کے ذہن میں بھی تھا کہ قربانی کا جانور ہم ذبح کریں گے اور وہ گوشت لوگ کھا لیں گے، لیکن اگر وہی پیسے جو قربانی کے جانور کے ہیں
وہ صدقہ کریں، کسی بیوہ کو دے دیں، یتیموں کو دے دیں، یا کسی بچی کی شادی کے لیے دے دیں، تو کیا یہ بہتر نہیں ہے؟ تو اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ قربانی کی رقم صدقہ کرنے سے قربانی کرنا بہت زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور کے اندر مدینہ طیبہ کے معاشی حالات بہت کمزور تھے، لیکن اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے۔ اگر ہم اس طرح کے فلسفوں کے پیچھے پڑ جائیں تو پھر تو یہ سنت مٹ جائے گی، اس کا نشان ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، ان سے سید الفقہاء والتابعین ہیں، ان سے کسی نے یہی مسئلہ پوچھا تو انہوں نے فرمایا تھا لان اضحی بشاۃ، میں ایک بکری یا بکرا اللہ کی راہ میں قربان کروں، قربانی کے طور پر ذبح کروں، احب الی من ان اتصدق بمئۃ درہم، تو مجھے اس سے کہیں زیادہ محبوب ہے کہ میں 100 درہم اللہ کی راہ میں صدقہ کروں۔ اس لیے جس کے پاس استطاعت ہے، اور اس کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط نہیں ہے، قربانی کرنے کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط نہیں ہے، جس کے پاس قربانی کا جانور خریدنے کی استطاعت ہے یا اس نے گھر میں پالا ہوا ہے جانور، تو اس کو قربانی کرنی چاہیے۔ اور قربانی کے جانور ان کی بھی وضاحت کر دی گئی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ان کو بہیمۃ الانعام کے نام سے ذکر کیا، اور یہ بہیمۃ الانعام یہ 4 قسم کے جانور ہیں: اونٹ مذکر اور مؤنث، گائے مذکر اور مؤنث، بکرا مذکر اور مؤنث، دمبا یا چھترا مذکر اور مؤنث۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے دوسری جگہ پہ ان کا ذکر کیا ثمانیۃ ازواج، یہ 8 جوڑے ہیں۔ یہ نص قرآنی نص سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے یہ ثابت ہے کہ قربانی انہی جانوروں کی کرنی چاہیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی قربانی بھی کی، گائے کی قربانی بھی کی، دمبے اور چھترے کی قربانی بھی کی۔ تو قربانی کے جانور بھی بتا دیے گئے۔ کسی جانور کا کسی جانور کے مشابہ ہونا یہ اس کے لیے ایک دلیل کافی نہیں ہے۔ جس طرح کہ مثال کے طور پر ہرن بکری کے مشابہ ہے، حلال بھی ہے، لیکن آج تک کسی نے فتویٰ نہیں دیا کہ ہرن کی قربانی کرنی جائز ہے۔ اس لیے یہی جانور آج بھی منڈیوں میں آپ دیکھیں کہ قربانی کے لیے یہی جانور بکنے کے لیے آتے ہیں: اونٹ، گائے، بیل، بکرا، دمبا، چھترا۔ تو یہ وہ جانور ہیں جو بتا دیے گئے، اور پھر ان جانوروں کی عمر بھی بتا دی گئی۔ ان جانوروں کی عمر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، قربانی کے اندر 2 دانتہ جانور ذبح کرو۔ 2 دانتہ جانور، اس سے یہ شرط ہے قربانی کے جانور کی عمر کے لیے۔ ہاں الا ان یعثر علیکم، ہاں اگر یہ 2 دانتہ جانور آپ کے لیے ملنا مشکل ہو جائے تو صرف دمبا یا چھترا، بکرا اور بکری نہیں، اس کے لیے آپ نے اجازت دی فتذبحوا جزعۃ من الضان، بھیڑ کا بچہ یا دمبے کا بچہ، دمبی کا بچہ، وہ آپ ذبح کر سکتے ہیں جزع۔ اور جزع کیا ہے؟ جس کی صحیح تحقیق یہ ہے کہ ما لہ سنہ، وہ 1 سال کا ہو جائے، بے عیب ہو، 1 سال کا ہو جائے اور بے عیب ہو، 2 دانتہ نہ بھی ہو تو قربانی میں ذبح ہو سکتا ہے۔ باقی سب جانوروں کے لیے 2 دانتہ ہونا شرط رکھی ہے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ عیوب بھی بیان کر دیے کہ جو قربانی کے جانور کے اندر وہ عیب نہیں ہونے چاہیے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے عیب ہیں جو قربانی کے جانور میں نہیں ہونے چاہیے۔ قربانی کا جانور خوب موٹا تازہ ہونا چاہیے، جس طرح کے صحابہ اکرام جانوروں کو پالا پوسا کرتے تھے قربانی کے جانور، اور ان کو موٹا تازہ کیا کرتے تھے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو جانور ذبح کیا کرتے تھے ان کی کیفیت بیان کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بقبشین املحین اقرنین سمینین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈے ہر سال قربان کیا کرتے تھے، سینگوں والے ہوتے تھے، چت کبرے، بڑے خوبصورت ہوتے تھے اور موٹے تازے ہوتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا، جس طرح حضرت ابو امامہ بیان کرتے ہیں کننا نسمن الاضحیہ، ہم خوب موٹے تازے جانور، قربانی کے جانور کو خوب پالا پوسا کرتے تھے فی المدینہ، مدینہ طیبہ میں۔ وکان المسلمون یسمنون، اور مسلمان بھی قربانی کے جانوروں کو خوب پالا پوسا کرتے تھے، موٹا تازہ کیا کرتے تھے، جس طرح کہ صحیح بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو وہ عیب جو قربانی کے جانور میں نہیں ہونے چاہیے، فرمایا پہلے نمبر پر العوراء بین عورھا،
بہنگا جانور قربانی میں ذبح نہیں کرنا چاہیے، جو واضح طور پر معلوم ہو کہ اس کی آنکھ خراب ہے، بہنگا ہے، یہ عیب ہے۔ والمریضہ بین مرضھا، بیمار جانور جس کی بیماری واضح طور پہ ہو وہ قربانی میں نہیں لگ سکتا۔ والارجاء بین ضلعھا، اور لنگڑا جانور جو لنگڑا کے چلتا ہو واضح طور پر۔ والکثیرہ التی لا تنکی، اور بڑی عمر کا جانور جس کی ہڈیوں سے مغز بھی ختم ہو چکا ہو وہ بھی قربانی میں نہیں لگ سکتا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہم جب قربانی کا جانور خریدیں ان نستشرف العین والاذن، اس کی آنکھیں اور کان اچھی طرح چیک کر لیں، سینگ ٹوٹے ہوئے نہ ہوں، کان کٹے ہوئے نہ ہوں، تو بے عیب جانور اس کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنا چاہیے۔ ایک دمبا، ایک شترا، ایک بکرا یا گائے اور اونٹ کا ایک حصہ گھر کا سربراہ اگر قربانی کرے تو وہ سب کی طرف سے ہوگا، جس طرح کہ حضرت عطاء ابن یسار کہتے ہیں میں نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ قربانیاں کیسے کیا کرتے تھے، تو انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص ایک بکری یا بکرا ذبح کرتا، وہ اس کے اور اس کے بچوں کی طرف سے، اس کی فیملی کی طرف، سب کی طرف سے ہوتا تھا۔ وہ خود بھی کھاتے تھے، رشتہ داروں کو بھی دیتے اور فقراء اور مساکین کو بھی کھلاتے۔ تو آپ فرمایا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں قربانی کرنے میں فخر و مباحات کرنے لگ گئے، پھر ہر گھر کے ہر فرد کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طریقہ نہیں تھا۔ قربانی کے جانور میں گائے کے اندر 7 حصے دار شریک ہو سکتے ہیں، اور اونٹ کے اندر 7 حصے دار، اور اگر لوگوں کے معاشی حالت کمزور ہوں تو 10 تک لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ مل کر قربانی کریں گے تو یہ ان کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی۔ قربانی کرنا، قربانی کے جانور کو پالنا پوسنا، قربانی کے جانور کو خریدنا، ان دنوں کے اندر احتیاط کے ساتھ خریدنا چاہیے، اور پھر بے عیب جانور ہو، موٹا تازہ کرنا چاہیے، اس کو کھلانا پلانا چاہیے۔ اور قربانی کا جو وقت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، قربانی کے 4 دن ہیں، یوم النحر و ثلاثۃ ایام بعدہ، ایک عید کا دن اور 3 دن اس کے بعد، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبیر بن مطعم بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کل ایام التشریق ذبح، تمام ایام تشریق 11، 12 اور 13 یہ ذبح کے دن ہیں، ان دنوں میں قربانی ذبح کی جا سکتی ہے، لیکن پہلے دن قربانی کا جانور ذبح کرنا افضل ہے، کیونکہ وہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں بھی آ جاتا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم النحر یہ سال کے دنوں میں افضل ترین دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل یہ ہے کہ لوگ اپنے جانور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ذبح کریں اور پیش کریں۔ قربانی کا جانور اس کو ذبح کرتے وقت یہ جانور گائے اور بیل، بکرا، دمبا یا چھترا، ان کو بائیں کروٹ پہ لٹا کر قبلہ رخ اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ان کو ذبح کیا جائے گا، اور اونٹ کو نہر کیا جائے گا، اس کو کھڑا کر کے اس کا بایاں گھٹنا باندھ کے تکبیر پڑھ کے اس کے حلق میں چھری یا نیزہ لگایا جائے گا۔ جب وہ گر جائے تو پھر اس کا گوشت بنا کر، قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا مستحب ہے۔ سارا کوئی بانٹنا چاہے اس کی مرضی، لیکن 3 حصے اس کے مکس اپ کر کے بنا لیں، ایک اپنے گھر کے لیے رکھ لیں، ایک رشتہ داروں میں تقسیم کر دیں، ایک فقراء اور مساکین میں دے دیں۔ قربانی کے جانور کی کوئی چیز بھی بیچ کر استعمال میں لانا جائز نہیں ہے۔ قربانی کے جانور کا گوشت قصاب کو بطور اجرت دینا جائز نہیں ہے، اور قربانی کے جانور کی کھال بیچ کر اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من باع جلد اضحیۃ فلا اضحیۃ لہ، جس نے قربانی کے جانور کی کھال بیچ کر اپنے استعمال میں لائی اس کی کوئی قربانی نہیں ہے۔ اس لیے یہ قربانی کے احکام بالاختصار ہیں۔ اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو اس جمعے کے بعد انشاءاللہ، کیونکہ جمعے کا وقت مختصر ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق بخشے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں کریں۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری قربانیوں کے گوشت اور خون کی ضرورت نہیں ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کس ارادے سے قربانی کا جانور ذبح کر رہے ہو، نمود و نمائش کے لیے، ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے، یا اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے جانور ذبح کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قربانیاں کرنے کی بھی توفیق بخشے اور اپنے فضل و رحمت سے قبول و منظور بھی فرما لے۔
اور اس سنت کی احیاء کے جو مقاصد ہیں اللہ رب العزت ہمیں ان کو حاصل کرنے کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ محترم بھائیو اور عزیزو، یہ دن جن دنوں میں سے ہم گزر رہے ہیں بڑے مبارک دن ہیں۔ ان کے اندر نیک اعمال اللہ رب العزت کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ ان دنوں کے اندر تکبیر، تحلیل، ذکر اذکار، قرآن پاک کی تلاوت، نوافل، نفلی روزہ، صدقہ و خیرات، صلہ رحمی، یہ جو بھی نیکی کا کام انسان کر سکتا ہو، حتیٰ کہ گرمی کا موسم ہے، آپ یہ جانور ان کو پانی بھی پلا دیں تو اس کے اندر بھی اللہ نے بڑا اجر رکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کیا یہ ہم بہائم، یہ چرند پرند ہم ان کو کھلائیں پلائیں تو ہمیں اجر ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا فی کل کبد ذی رطبۃ اجر، ہر جاندار کو کھلانے پلانے میں اجر ملے گا۔ اس گرمی کے موسم میں چڑیا کو پانی پلائیں، یہ جو جانور گھومتے پھرتے ہیں یہ پیاس کی وجہ سے ہلکان ہو رہے ہیں۔ آپ نے یہ حدیث تو سنی ہے کہ ایک عورت کو صرف اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس کے گناہ بخش دیے تھے کہ اس نے کتے کو پانی پلایا تھا جو جاں بلب تھا، مرنے کے قریب تھا۔ تو اس لیے یہ بھی نیکی کا کام ہے، اور بھی نیکی کے کام کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعرات جو آ رہی ہے، اس جمعرات کو یوم عرفہ ہے۔ باقی دنوں میں اگر گرمی کی وجہ سے کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا تو کوئی بات نہیں، یہ روزے فرض نہیں ہیں، نفلی ہیں، لیکن یوم عرفہ کا روزہ اس کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ خود بھی رکھیں، اپنے عزیز و اقارب کو بھی، بیوی بچوں کو بھی اس پہ قائل کریں، کیونکہ اس روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک روزہ یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ 2 سال کے گناہ بخش دیتے ہیں۔ یوم عرفہ کا روزہ 9 ذی الحج کا روزہ، 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کا۔ ہم یہاں 9 ذی الحج کو رکھیں گے جس دن وقوف عرفہ ہوگا۔ ہمارے ملکوں میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، باقی علاقوں میں جب 9 ذی الحج ہوگی اس دن وہ روزہ رکھیں گے، کیونکہ لکل اہل بلد رؤیتہم، ہر علاقے کے جس طرح عید کا چاند، رمضان کا چاند، باقی چاند ہر مہینے کے وہاں مختلف ہیں، تو وہ اپنے حساب سے 9 ذی الحج کا روزہ رکھیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے وہ دن لائے، یوم عرفہ کا دن اہتمام کے ساتھ اس دن روزہ بھی رکھیں، رات کو نیت کر کے سوئیں، اور اگلے دن میں نے عبادت کرنی ہے، اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں، رات کو تہجد کے لیے اٹھیں، اللہ سے دعائیں مانگیں، سارا دن ذکر اذکار میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں، کیونکہ اس دن کی دعا میدان عرفات والوں کے لیے بھی اور جو لوگ نہیں گئے ان کے لیے بھی خیر و دعا یوم عرفہ، اس دن کی دعا بہترین دعا ہے۔ تو اس لیے یہ دن بھی اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ پھر اس کے بعد عید کا دن ہے، تو عید الاضحیٰ کے لیے کے آداب میں سے یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کے لیے آپ غسل کر کے اچھا لباس پہن کر، خوشبو لگا کر آپ گھر سے عید نماز کی طرف آئیں۔ عام طور پر تکبیرات ان دنوں میں کہنا، ان کی بھی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما احل محل قط الا بشر ولا کبر مکبر قط الا بشر قیل بالجنہ قال نعم۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی تلبیہ پڑھنے والا تلبیہ پڑھتا ہے، جب کوئی اللہ کا ذکر بلند کرتا ہے، تکبیر کہتا ہے، لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہے، یا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتا ہے، تو اس کو بشارت دی جاتی ہے۔ پوچھا گیا حضرت کس چیز کی؟ جنت کی۔ آپ نے فرمایا ہاں، اس کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ لیکن 9 ذی الحج کو باقاعدہ طور پر تکبیرات شروع کر دیں، عید کے لیے جو تکبیرات ہوتی ہیں 9 ذی الحج کی صبح کو، اور یہ 13 تاریخ کی شام تک جاری رہیں گی۔ 13 ذی الحج کی شام تک لبیک اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ عید الاضحیٰ کے لیے سنت یہ ہے کہ انسان کچھ کھائے بغیر عیدگاہ کی طرف جائے۔ ہاں اگر پیاس وغیرہ لگی ہے، پانی وغیرہ پی سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن کھانا ناشتہ اس کے بغیر جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ عید نماز پڑھ کے آ کر جانور ذبح کر کے اس کے گوشت میں سے کھاتے تھے۔ یہاں اگر ممکن نہیں ہے تو
تو آپ عید نماز کے بعد آ کر ناشتہ کریں، کھانا کھائیں۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ بغیر کچھ کھائے عید گاہ کی طرف جائیں، تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور تکبیرات پڑھتے ہوئے راستہ تبدیل کر کے واپس اپنے گھر جائیں۔ عید کی نماز پڑھنے کے بعد ایک دوسرے سے ملتے ہوئے تقبل اللہ منا و منکم کہنا، یہ سلف صالحین سے یہ ثابت ہے۔ تو اس لیے عید نماز جو ہے عید الاضحیٰ انشاءاللہ یہاں پہ ہوگی، کب؟ جمعے کے دن، اگلے جمعے کو جمعہ بھی ہے اور عید بھی ہے۔ تو عید نماز کا وقت 5:03 ہے، 5:03 ہے انشاءاللہ ہم یہاں عید نماز پڑھیں گے۔ آپ وقت پر تشریف لائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے نیک اعمال قبول فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم اغفر للمسلمين الميتين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ صفحے درست کر لیں۔